وقت ہم دودھ کی ایک دکان پہ موجود ہیں. یہاں پہ ہم نے دکھایا کہ کس طریقے سے یہاں پہ دودھ پڑا ہوا ہے اور وہ سارا. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ کس لوگ جو یہاں دودھ دینے کے لیے آتے ہیں تو کیا پیمانہ ہے ان کا چیک کرنے کا کہ جو دودھ ان کے پاس آ رہا ہے آیا اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہوئی؟ جی ہم لوگ دودھ جب لیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں. کس پیمانے سے چیک کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ دودھ میں ملاوٹ تو نہیں ہے؟ کوئی ایسی مضر چیزیں تو نہیں پڑی ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت؟ ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہم جسے چیک کر سکتے ہیں پر دستی سے ناپ کر دیکھتے ہیں. تو ہاتھ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی ہاتھ سے خاص اتنا پتہ نہیں چلتا ہے. کوئی وہ لیکٹو میٹر وغیرہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کچھ میٹر نہیں ہے. تو کتنا کچھ دودھ یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں روزانہ؟ تقریباً لے جاتے ہیں من سوا من اتنا نکل جاتا ہے پرچون. تو کبھی کسی کی طرف سے جو آپ کے گاہک ہیں ان کی طرف سے کبھی گلہ نہیں آیا کہ یہ دودھ جو لے کے گئے ہیں یہ صحیح نہیں؟ گلہ نہیں ہے کبھی. کیونکہ ایک دیکھنے میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس طرح بھی ملاوٹ کرتے ہیں کہ ایسا گندا پانی بھی ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو دودھ جو ہے وہ ملاوٹ شدہ ہونے کا لیکٹو میٹر پہ آتا نہیں ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا ایسے. تو آپ خود بھی اپنے یعنی بھینسیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں کوئی جو لے کے آتے ہیں؟ دودھ لوگوں سے لیتے ہیں. لوگوں سے لیتے ہیں اور وہی آگے فروخت کرتے ہیں. تو کسی قسم کا کبھی کوئی گلہ لوگوں کی طرف سے؟ گلہ نہیں ہے, کبھی کوئی گلہ نہیں ہے. ناظرین اس وقت ہم دوسری شاپ میں موجود ہیں. ابھی یہاں پہ ہم نے یہاں پہ بھی دودھ فروخت ہوتا ہے, دہی وغیرہ فروخت کیا جاتا ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو دودھ یہاں پہ آتا ہے یہ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ ملاوٹ شدہ تو نہیں ہے. دودھ جڑا تساں کول اتھے اچنا کس طریقے نال تساں پتہ چلنا کہ وہ ملاوٹ شدہ اس کسے قسم نہیں مضر صحت قسم نہیں جڑیاں چیزاں ہیں وہ اس نے ملاوٹ تے نہیں ہوئی؟ سر جی اساں دودھ جڑا نا تقریباً اپنا ذاتی ہونا باہروں تساں کہ نہیں نا. اج کل ملاوٹ زیادہ ہونی دودھا ہی تے اساں ذاتی اپنا گراں جو دودھ آنے گراں والا دودھ تقریباً ٹھیک ہونا. قدر یعنی تساں آپو کدے خیال نہیں آیا کہ اس وچ تھوڑا جا پانی پائیا تے اس کافی زیادہ مقدار ہو جاسی ہے اس طرح؟ خیال دسنا اساں کرنے نہ کام کہ جس طرح چیز اساں اشنی اس طریقے نال خالص چیز اساں کہہ دینے ہیں. تے لوگاں دی طرفوں کدے گلہ آیا کہ دودھ بہت دفعہ آیا کوئی آنا پتلا کوئی کس طرح اساں کہ اپنی چیزاں پتہ پھر اساں برداشت کری. لیکن جدو تساں آپو باہروں نے ہو کنے دودھ تساں آپ ہی آننے ہو کرا نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ لوگاں دی طرفوں پھر بھی گلہ اچنا کہ پتلا جبکہ تساں دوسرے کو تک کنے نے ہو جے تساں آہو پھر انہیں کس طریقے نال مطمئن کرنے ہو؟ مطمئن اس طرح کرنے سر آخنے اساں جناب والی بہترین چیز ساڑی اساں اپنے گھر نا دودھ ہونا باہروں سے کنے کو نا پھر وہ مطمئن ہوئی جانے پھر کی نہیں چلے جانے. تو اساں کافی ٹائم ہو گیا تھا تقریباً 15 سال ہوئی گئے. ایک اور بھی تکنے چاہیا کہ بعض لوگ جڑے وہ بھینس وغیرہ کی انجیکشن لانے جس کی وجہ سے وہ جڑا دودھ ہے وہ تے مقدار تے ودی جانی لیکن وہ ہے جڑا انجیکشن نے اثرات ہونے وہ یعنی لوکاں کی بیمار کری چھوڑنے یا اس قسم نہ کیا ایسا کرنے ہو تساں بھی یا؟ نہیں سر اساں وہ انجیکشن لایا ہی نہیں اساں تکیا بھی نہیں بہرحال پتہ ہے کہ تھیا وہ نہیں صحیح وہ دودھ ہی زیادہ کری ہونا بہرحال وہ نقصان دینا مالک کی بھی نقصان دینا انسان کی بھی نقصان دینا. ناظرین ابھی ہم ایک اور دودھ دہی والی شاپ پہ موجود ہیں. یہاں پہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ آیا لوگ کس حد تک ان کے پاس آتے ہیں جو گلہ کرتے ہیں کہ دودھ میں کسی قسم کی ملاوٹ تو نہیں ہے یا جو آپ دودھ دے رہے ہیں یہاں پہ فروخت کر رہے ہیں وہ مضر صحت ہے اس قسم کا اگر گلہ آتا ہے یا کون سا ان کے پاس پیمانہ ہے جس سے یہ چیک کر سکیں کہ جو لوگ ان کے پاس دودھ دینے آتے ہیں وہ دودھ آیا صحیح بھی ہے یا نہیں اس میں کس حد تک ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے. سب سے پہلے تساں امیدیں سچ خوش آمدید آخنے ہیں تساں کتنا دودھ جڑا روز لے جانا؟ 70 کلو. 70 کلو دودھ تساں آپوں گھر مجھاں وغیرہ رکھیاں یا تے باہروں کتنے لوگ اچنے تساں دینے واسطے؟ 4-5. تساں کول کیا ایسا طریقہ جس چیک کری سکو کہ جڑا دودھ تساں کول اچنا پیا وہ ملاوٹ شدہ نہیں اس ایسے کوئی چیزاں شامل نہیں جڑیاں مضر صحت ہوں پوریوں یعنی پاؤڈر وغیرہ تے نہیں شامل کری آندا نے جس کی وجہ سے میٹر ہے ساڑے کو چیک کرانا والا. کس کیڑا میٹر تساں استعمال کرنے ہو؟ وہ تو لائی دی ہونے جی لو. ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میٹر ہے جس سے یہ چیک کرتے ہیں کہ دودھ جو ہے اس میں ملاوٹ تو نہیں ہوئی. تو ہم انہی سے کہتے ہیں کہ یہ ذرا چیک کر کے دکھائیں کیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ دودھ ملاوٹ شدہ ہے یا نہیں.
جس ٹائم آئے گا اس ٹائم پر یہاں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی بھی یہاں پہ نہیں گرم ہو گیا. نہیں کوئی پڑا ہوا ہے ایسا جو دودھ آپ کے پاس آیا ہو جس کو ابھی تک آپ نے گرم نہ کیا ہو؟ تو اس کو اگر آپ چیک کر کے دکھا دیں ہمارے ناظرین کو. اچھا یہ اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے یہ اس میں دودھ میں ڈال دیا ہے. اس کا نمبر ہے. نمبر ہے؟ ہاں آپ نکال کے آپ دیکھیں ذرا بتائیں لوگوں کو. یہ لو یہ ابھی 30 نمبر پہ ہے. یہ لال نشان لگا ہوا ہے اس میں. ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی 30 نمبر پہ ہے. تو نمبر سو کس طرح تسیں پتہ لے جانا کہ دودھ خالص ہے یا انہوں نشان دیتے ہیں. نہیں کتنے نشان پر وے تے خالص ہونا؟ لال نشان ہے. اچھا ریڈ نشان پر اگر وے تے وہ خالص ہے اور اگر ریڈ پر نہ وے اتنے 40 پر ہونا یا 50 پر ہونا تے وہ مزید اچھا خالص نہیں سا. انہیں دیکھو نا 3 جڑا وہ سوا نشان جڑا وہ 3 پر لگا تے اگر کوئی بندہ یہ ہے جی 3% خالص ہے تے 40-50 پر وے تے وہ زیادہ خالص نہیں ہے. 50 پر جا ہی نہیں سکنا. جا ہی نہیں سکنا. اگر دودھ خالص نہ وے تو پھر جا ہی سکنا. تھلے ایسی یعنی 20 یا 10 پر ایسی. اچھا انہوں نے لیکٹو میٹر سے بتا دیا ہمیں کہ دودھ اس طریقے سے چیک کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو دودھ یہ تو اس کا جو گاڑھا پن ہے وہی لیکٹو میٹر بتاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ ایسے مواد شامل کر دیے جائیں گندا پانی یا مختلف قسم کے پاؤڈر جو ہوتے ہیں وہ شامل کیے جائیں تو وہ یہ لیکٹو میٹر کی صلاحیت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اس کو چیک کرنے کی. اگر ایسی صورت ہے یعنی بعض ایسیاں چیزاں کیونکہ لیکٹو میٹر جڑا اس نے گاڑھا پن صرف چیک ہونا نہیں کم دسنا شروع کر دے سی. اگر کوئی پاؤڈر وغیرہ کچھ بھی شامل ہویا تو کم دسنا شروع کر دے سی. کدے ایسا ہویا چانس تساں کول آیا ہوا دودھ جس وچ پاؤڈر وغیرہ ملیا ہوا؟ یہ الیکٹرون میٹر نے تھلے پارا آ جی یہ پارا اپنا تھرما میٹر دے سی. صحیح. پاؤڈر ہے پانی ہے کچھ بھی ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاسی. تو لوگوں کی طرفوں کدے کوئی گلا نہیں آیا تو صحیح کدے بھی نہیں آیا. آگے ہم نے آپ کو 3 دکانوں سے بتایا کہ وہاں پہ دودھ آتا ہے وہ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں. تو مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو دودھ وہ خریدتے ہیں آیا وہ خالص ہوتا ہے یا ان کو گلا شکوہ بھی اس سے رہتا ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق ریاض صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو دودھ ہم بازار سے خریدتے ہیں اس کی ایک تو افادیت اور اہمیت کیا ہے اور اگر ملاوٹ شدہ دودھ ہو تو اس سے جو عام شہری ہیں ان کو کون کون سے نقصانات لاحق ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ دودھ جو ہے ایک کمپلیٹ مکمل ایک غذا ہے اور تقریباً ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اس میں کیلشیم فاسفورس اور بے شمار اجزاء ہیں جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس میں ملاوٹ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں تو ملاوٹ عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں اس میں پانی ملاتے ہیں یا کچھ کیمیکلز ملاتے ہیں اس کو گاڑھا بنانے کے لیے. آج کل یوریا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو بہت مضر ہیں انسانی صحت کے لیے وہ بھی مکس کر رہے ہیں. تو بلا شبہ اس کے نقصانات تو بے شمار ہیں لیکن لوگوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ وہ اپنی عاقبت بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو حلال روزی نہیں کھلا رہے. اگر یوریا وغیرہ اگر کوئی شامل کرتے ہیں تو یوریا جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے کس حد تک مضر ہے وہ کس طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے؟ یوریا بیسیکلی نائٹروجن ہے نائٹروجن کمپاؤنڈ ہے. تو نائٹروجن جب جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ جو عام طور پہ ہمارے جسم کے فاسد مادے ہیں وہ بھی نائٹروجن کے ہی شکل میں انسانی جسم سے خارج ہوتے ہیں. وہ جب انسانی جسم میں نائٹروجن زیادہ ہوتی ہے تو بے شمار اس کے صحت پہ مضر اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات جانوروں کو انجیکشن وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ دودھ کی مقدار حاصل کرنے. تو کیا وہ جو انجیکشن ہیں وہ بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں؟ انسانی صحت کے لیے جو جانوروں کو انجیکشن لگاتے ہیں دودھ وغیرہ کے لیے وہ عموماً ہارمونز ہوتے ہیں جیسے آکسیٹوسن وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں. تو وہ جو ہارمونز ہیں وہ انسانی صحت پہ بے شمار مضر اثرات کیونکہ ہارمونز کی جب مقدار جسم میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کے بھی مضر اثرات جو آلریڈی جسم میں موجود ہیں
اور उनकी अगर मिकदार आप ज़्यादा कर देंगे तो उसके मुज़र असरात तो बेशुमार हैं। तो कभी ऐसे मरीज़ भी आपके पास आए हैं जिनका मैदा या इस तरह का मुतासर हुआ हो और उन्होंने गिला किया हो कि मिलावट शुदा दूध या इस तरह का इस्तेमाल करने की वजह से? बच्चों के हवाले से तो यकीनन आते होंगे। देखिए, आजकल जो चल रहा है, जो मौसम के लिहाज से भी और अमूमन गर्मियों में या इस तरह की जो बीमारियां चलती हैं उसमें ज़्यादातर पेट की बीमारियां होती हैं और दूध का उसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है कि जो दूध में मिलावट होती है या उसमें कोई जरासीम वगैरह या बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसकी वजह से पेट की बीमारियां, टाइफाइड, डायरिया, इस तरह की बेशुमार बीमारियां पैदा होती हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो इंसानी सेहत पे नुकसानात हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेट की बीमारियों का है और दूध की मिलावट का भी उसमें हिस्सा बेशुमार है। डॉक्टर साहब, आपने इंतहाई मसरूफ़ वक्त में से टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त हम हैवानात के हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वहाँ पे हमारे साथ एडिशनल प्रिंसिपल वेटनरी डॉक्टर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस हद तक जो ये जो इंजेक्शन वगैरह का हमने बाज़ जगहों पे सुना, डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमने डॉक्टर तारक साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को इंजेक्शन जो लगाते हैं जानवरों को वो नुकसान पहुंचाता है जब उनका दूध पिया जाता है। तो इसी हवाले से हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन से ये इक़दामात उठा रहे हैं उन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, और ये लोग चूँकि उससे दूध पीते हैं तो उनको जो नुकसानात पहुँचते हैं उसके हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हमारे सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने अभी बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने जितने भी हम बूस्टर इंजेक्शन हैं जो जानवरों को लगाते हैं वो जानवरों में हार्मोनल नुकसान उन्हें पहुँचाते हैं, जानवरों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। उनके दूध, उनके अंदर मेस्टाइटिस का बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। मेस्टाइटिस कहते हैं हम ये दूध के जो नालियों की सोजिश है उसमें ये जानवरों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जानवरों में डिलेड हो जाती है, ये जो इनकी बच्चा देने की दरमियान में जो गैप आता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है जो जानवरों में हो रहा है। इसके लिए इसको बैन किया गया है, मार्केट से उठवा दिया गया है। इसका जहाँ कहीं अगर कोई इस्तेमाल करता है तो हमें कहा गया है कि उसके हम जाके उसके ख़िलाफ़ पर्चा दें, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन के अपनी डिपार्टमेंट को बताएं, FIR कटवाएं। ये इतना शदीद नुकसान देता है। यही वजह कि ये इंसानों में ज़्यादा हार्मोन है तो वो भी करेगा, उनको भी वो दूध बच्चे पीते हैं, बड़े पीते हैं, इन सबको नुकसान मिलता है। इसके बाद अभी नया भी स्टेप हम लोगों ने उठाया है कि हमने खल के लिए और रोटियों के लिए फंगस वाली रोटियां और ये जो खल नमी वाली खल है या कॉटन सीड ऑयल, आपको पता है कॉटन सीड का जो खल बनती है वो तो बनोला खल बेहतरीन है, लेकिन आजकल कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं, हमने खलों में देखा है कि वो लोग हॉस्पिटल्स की गंदी रुई की मिलावट करते हैं खल के अंदर और वो खल जानवर को देते हैं जिससे जानवर बीमार हो जाता है। एकदम जानवरों के अंदर पेट का कोई तकलीफ शुरू हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसी तरह अगर हम फंगस लगी रोटियां, हम तमाम लोगों से भी ये कह रहे हैं, हम भी जगह जगह मोहल्ला फिर रहे हैं पूरी तहसील में, इस हिसाब से भी मेरी सिस्टम में मुलाकात हुई है, वहाँ भी हमने जाके देखा है कि हम लोग रेड करेंगे। जो कोई भी अगर आप लोगों में से भी कोई देखता है किसी के मोहल्ले में रोटियां बेचने वाली कोई दुकान है जिस पे फंगस लगा हुआ है तो वो हमें भी बताएं ताकि हम वहाँ जाके दफ़ा 144 उस पर लगा हुआ है उस बेचने वाले के ख़िलाफ़, ताकि ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे तमाम इलाके में जानवरों की सेहत अच्छी हो और जानवरों से आपको फ़ायदा मिले। अच्छा, ये जो फंगस लगी रोटियां जो हैं ये अगर जानवर खाते हैं तो इनसे जो हासिल होने वाला दूध है क्या वो भी उससे भी लोग मुतासर हो सकते हैं या सिर्फ ये जानवरों को नुकसान हो जाता है? दूध में नहीं जाएगा, दूध में जाना बहुत बात की बात है। बेसिकली ऐसा फंगस वाली रोटी खाने से उनके स्टमक के ऊपर एकदम अफारा आ जाएगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जानवर का ही नुकसान हो जाएगा। जब जानवर का नुकसान होगा तो दूध तो आएगा ही नहीं। तो इस तरह हमारे फार्मर का नुकसान हो रहा है। तो हमारी ये जितनी भी स्कीम आ रही हैं वो फार्मर को नुकसान से बचाने के लिए। अच्छा, और कौन सी ऐसी चीज़ें, चूँकि हमारा मौजू है दूध के मतलब, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जानवर खाने की वजह से दूध जो है उनका मुतासर होता है जो लोगों को या इंसानों को नुकसान पहुँचा सकता है? नहीं, दूध में ये है ना कि जब हम जानवर बीमार होते हैं तो हमारे यहाँ कई टीकों पे, कई वैक्सीन्स पे, कई चीज़ों पे ये होता है कि आप 10 दिन जो दूध को ना पिलाएं, 20 दिन दूध ना इस्तेमाल करें, कई ऐसी बीमारियां हैं। लेकिन चूँकि दूध हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो दूध को नहीं बचाते, वो तो उन्होंने तो देखना ही नहीं है कि दूध ये हमें इसको टीका लगवाया हुआ है या इसका इलाज किया हुआ है तो हम इस दूध को इस्तेमाल ना करें। उन्होंने, चूँकि हम बेसिकली गरीब भी हैं लोग, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उस दूध को डिस्कार्ड कर दें।
وہ دودھ محلے میں آئے گا, وہ دودھ علاقے میں آئے گا, تو اس سے جو ریزیڈیوز بچیں گے وہ انفیکٹ ضرور جاتے ہیں بچوں میں بھی جو پیتے ہیں, ان میں زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایسا ایک پروگرام ہو جس میں اگر کسی کو بیمار ہے وہ ہمیں ٹائملی بتاتا ہے, تو یہ سپورٹ اتنی ہو کہ وہ 10 دن 20 دن دودھ کو ڈسکارڈ کر سکے, لیکن کوئی فارمر اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. تو اگر یہ کوئی بیمار ہو, اس کو انجیکشن وغیرہ لگے ہوئے ہوں, تو اس کا دودھ جو فروخت ہوتا ہے لوگ استعمال کرتے ہیں, تو کیا اس بیماری کے اثرات ان تک پہنچتے ہیں یا نہیں؟ بیماری کے اثرات ایسا سچ نہیں ان پہ پہنچتے. بیماری بہت کم ایسی بیماریاں ہیں جن کا, جس طرح اب آپ کی ٹی بی ہے, اگر جانور کو ٹی بی ہے تو وہ انسانوں میں ضرور ہو جائے گی. زونوٹک پرابلم اگر کسی بھی جانور کو ہے تو وہ اس کے ہینڈلنگ کرنے والے کو ضرور ہو جاتی ہیں. ان سے بچنا چاہیے, اس کا احتیاط کرنی چاہیے. پوری آگاہی ہم نے مہمیں جلا رہے ہیں, ہمارے بہت ساری ہم جو فارمر ڈیز کرتے ہیں دوسرے کرتے ہیں, ان میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ دوائیاں آپ استعمال جب کر رہے ہو اس بیماری کے خلاف, تو یہ ایسی بیماریاں جس طرح کانگو کا فیور کا ہم لوگوں نے بڑی مہم چلائی ہے, بڑی سپرے کیے ہیں منڈیوں میں بھی, ہر جگہوں میں بھی. ہم ان کو بتا رہے تھے کہ جو ہینڈلنگ کرتا ہے اس کو یہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ زونوٹک ڈیزیزز کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں. کوئی جانور ایسے آتے ہیں آپ کے پاس جن کو ٹی بی وغیرہ ہوتی ہے, یعنی دودھ دینے والے, تو کیا آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے باز رکھا جائے کہ وہ دودھ اس کا فروخت نہ کریں؟ ہم ان کو کہتے تو ہیں لیکن مانتا کوئی بھی نہیں, بلکہ اس سے دودھ میں تو آنا بہت بات کی بات ہے, وہ جو بندہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ بتاتے ہیں باقاعدہ کہ آپ اس کی ہینڈلنگ میں جب دودھ استعمال ہو تو آپ اس کا دودھ نہ استعمال کریں, اور آپ اس ٹی بی والے کا جب تک ہم اس کا علاج کریں اس کا آپ دودھ پھینک دیں, اور جو ہینڈل کر رہا ہے وہ بھی گلوز لگا کے آپ اس کو دھوئیں اور اس کے بعد اس کو نکال دیں. اور ہارڈلی 5-6 دن میں یہ ٹی بی کا یہ اتنا بڑا علاج اس طرح کا نہیں ہوتا کہ 9 منتھ ان کو لگایا جائے. ہمارے ہاں جو بھی آتے ہیں ٹیوبرکلوسس کے, اگر تو ابھی میں نے نہیں کوئی بھی دیکھا, ہمارے اس ہاسپٹل میں کوئی ایسا نہیں ہے جب سے میں آئی ہوں. نارملی اگر آئے تو ہم اس کو اینٹی بائیوٹک تھراپی دیتے ہیں, اور وہ جتنے ٹائم کے لیے ہو, 8 دن 10 دن جتنی بھی اس کی ڈوزیج کے حساب سے, جب اس کی ہم آئیڈینٹیفائی کرا لیتے ہیں, اس کا ٹیسٹ کلیئر کرا لیتے ہیں لیبارٹری سے, تو پھر ہم اس کے مطابق اس کو فارمر کو بھی بتا دیتے ہیں اور خود بھی کر لیتے ہیں. کوئی ایسا انتظام نہیں ہے یہاں پہ کہ اگر یعنی کوئی سیریس کیس ہے تو اس کو دودھ بیچنے سے یا فروخت سے روکنے کے لیے یہاں پہ روک لیا جائے جانور کو یا داخل کیا جائے, ایسا کچھ ہے؟ ہاسپٹلس میں ابھی انڈور کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہاسپٹل میں 8 سے 3 کا وہی ٹائم چل رہا ہے. اس میں انڈور جانور کو رکھنے کی کوئی ابھی اتنی زیادہ گورنمنٹ کے لیول کی بات ہے, اتنے فنڈز نہیں, اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. اچھا میم, لاسٹ پہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی گلی سڑی جو روٹیاں وغیرہ جو ہے وہ شاپس وغیرہ پہ بیچ دیتے ہیں جس سے جانوروں کو نقصان ہوتا ہے, ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے, اور وہ جو اپنے جانوروں کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی؟ اچھا, گلی سڑی روٹیاں جو ہے نا یہ بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوبارہ ہم لوگ اتنی بڑی مہم اتنے بڑے طریقے سے شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہم ان کو ہوم منسٹری کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے کہ دفعہ 144 آپ ان کے ساتھ لگائیں, 188 دے کے تحت مقدمہ درج کریں ان پہ. اس سے میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گی کہ اگر آپ کو آپ کے محلے میں آپ کو کہیں بھی کوئی روٹیوں والا ایسا نظر آتا ہے جو آپ کو گلی سڑی روٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, آپ ضرور ہمیں یہاں آفس میں آ کے, ہمارے ہاسپٹل میں آ کے انفارم کریں. ہم آپ کے ساتھ جا کے اس کو ریڈ کر کے اس کا ہم FIR درج کریں گے. اس کے علاوہ اگر کہیں کھل کی آپ کو ایسی دکانیں نظر آ رہی ہیں, کوئی اسٹور ایسے نظر آ رہے ہیں جہاں ایسی کھل جو آپ سمجھتے ہیں, خود دیکھنے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں پیوے نہیں ہے, پیوے مینس اور سیڈ آئل نہیں ہے, یعنی ہم اس میں کاٹن سیڈ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, تو پھر آپ ایسی کھل کو کبھی بھی استعمال نہ کریں. ہمیں اس کھل کا سیمپل لا کے ہمارے پاس پہنچ جائے, ثبوت ہوگا ہمارے پاس کہ اس دکان سے آیا ہے, ہم نے تمام دکانوں کے نام پتے سب لے لیے ہیں, ہم اس کے اوپر جا کے مقدمہ کر سکتے ہیں. آپ کا اس سلسلے میں تعاون جو ہے وہ ہمیں بہت درکار ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا پیغام جو ہے وہ ناظرین تک پہنچ چکا ہے. تھینک یو.